علی بھائی اسی میں سوال ہے کہ آپ نے جو سارا ایک بیان کیا ہے مثالیں دے کر، تو عام آدمی کے لیے تو بڑا مشکل ہو گیا اس چیز کو سمجھنا، کیونکہ جس طرح سے کوئی ضعیف حدیث ہے کوئی بیان کر دے اس کے بارے میں پھر میں بارہا اس میں بول چکا ہوں کہ عام آدمی کے لیے کیوں مشکل ہے. عام آدمی جو ہے وہ راکٹ سائنس کیوں اس میں پڑھتا ہے. یہ بخاری مسلم 2 کتابیں ہیں نا، 15,000 حدیثیں ہیں. عام آدمی کیا، جن کو آپ خاص آدمی سمجھتے ہیں، کیا انہوں نے بخاری مسلم ساری پڑھ لی ہے؟ شیخ الحدیث ہیں، بخاری 25 سال سے پڑھا رہے ہیں، ہم ان کو کوئی حدیث بتاتے ہیں میں تو علمی چیز نہیں سی. شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالی، میں نے ان کو ایک دفعہ فون پہ کہا کہ صحیح بخاری میں 4108 نمبر حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر کے کہا کہ میں تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. انہوں نے کہا استغفر اللہ، اتنی بڑی گستاخی تو حضرت معاویہ کر ہی نہیں سکتے حضرت عمر کی، یہ بخاری میں ہو ہی نہیں سکتی حدیث. میں نے کہا سر میں نے تو پڑھ لی ہے، مجھے بھی کسی نے بتائی تھی، مجھے بھی نہیں تھا پتا. اب یہ وہ بندہ ہے جو بخاری پڑھ رہا ہے، اتنے عرصے سے پڑھا رہا ہے، مجھے شام کو فون ہوتا علی وہی واقعی لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں نہیں استغفر اللہ، یہ تو حضرت عمر کی توہین ہے، ہم حضرت عمر کے ساتھ ہی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا ہے، میں اس شخص کی ایگزامپل دے رہا ہوں جو دنیا سے چلا گیا. ٹھیک ہے نا جی. جو زندہ ہیں ان کی مثالیں دیں تو ان کے مریدین یہاں پہ جمگٹا لگا لیں گے، اور وہ ہو سکتا ہے وہ منافقت کر کے اپنی بات سے ہی رجوع کر لیں. جس نے کئی آج کل ایک علماء ہیں وہ اپنے پہلے کسی حدیث کو صحیح کہتے تھے، اب میری ضد میں آگے ضعیف کہنا شروع ہو گئے ہیں. اس لیے میں ان کو ایمان کے امتحان میں نہیں ڈالتا، میں مرے ہوئے بندوں کی بات کرتا ہوں کہ جو فوت ہو چکے ہیں، کہ یہ تو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی شیخ زبیر صاحب کے استاد تھے، گجرانوالہ میں، بہت بڑے عالم دین تھے اہل حدیث کے. ان کے احکام و مسائل چھپے ہوئے، ان سے کسی نے پوچھا، وہ لکھی ہوئی ہے، ریٹن ہے، چلو یہ تو میرا زبانی واقعہ تھا، یہ ریٹن ہے کہ بخاری میں کوئی ایسی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ سب سے بدترین مخلوق خوارج کو سمجھتے تھے، کہ جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ مسلمانوں پہ لگاتے تھے. عبد المنان نور پوری صاحب کہتے ہیں نہیں، بخاری میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے. حالانکہ یہ روایت بریلویوں کے بچے کو پتہ اور وہ اہل حدیثوں پہ لگاتے ہیں، لیکن عبد المنان نور پوری صاحب جو 25 سال بخاری پڑھاتے رہے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ، ان کو نہیں تھا پتا. بخاری میں خوارج کے چیپٹر میں سٹارٹ ہی اس سے ہوتی ہے. آپ کو اتنا بڑا استاد اس کو پتہ نہیں چلا. بھائی مناظرہ الگ فیلڈ ہے، کمپیریٹیو سٹڈی الگ چیز ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کمپیریٹیو سٹڈی کرنے والے جو لوگ ہیں نا، کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی مفکر ان کے لیول پہ نہیں آ سکتا. ان کا ملٹی ڈائریکشنل نالج ہوتا ہے. ہم سے جب کوئی پوچھے گا ہم اس کو فوراً بتا دیں گے، بلکہ مسئلہ 154 میرا ریکارڈڈ ہے اس کے اوپر، یہ خوارج کے اوپر، اس میں نے یہ ساری روایتیں بتائی ہیں صحیح بخاری سے، مسلم سے. تو یہ ہو سکتا ہے. تو عام آدمی کو کہیں کہ میرے بھائی قرآن پڑھ ترجمے سے، بخاری مسلم پڑھ، پھر اگلی کتاباں سے میرے نال رابطہ کر. تو یہ 3 کتاباں تینوں پوری زندگی نہیں مکنیاں، جنہاں کو تو استادوں سے جن سے پڑھتا ہے انہوں نے نہیں کبھی پڑھی ہیں، یہ تو کور کرو. چلو کم از کم ان دونوں کی متفقن علیہ حدیث 1906 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری مسلم میں کامن ہے. اللؤلؤ والمرجان ایک کتاب الگ سے چھپی ہوئی ہے، بخاری اور مسلم جس پہ متفق ہے، 1906، وہی کور کر لو. تو عام آدمی کے لیے 80% دین بخاری اور مسلم میں کور ہے. وہ یہ پڑھ لے 80%، اب اس کو پتہ چل جائے گا 20% کے لیے اس کو زیادہ تحقیق نہیں کرنی پڑے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ٹیسٹ سے گزرنے کے لیے اس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. آدھی سے زیادہ پاکستانی قوم فارغ ہو جائے گی اس قرآن کے پہلے صفحے کے عقیدے کے اوپر ہی، تو تحقیق بڑی آسانی سے ہو جائے گی، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا.